یہ ڈکی بھائی کے 100 دنوں کی کہانی ہے، جیل میں گزرے ان 100 دنوں کی کہانی جنہوں نے اس کی یادداشت واپس لوٹا دی اور اسے یاد آیا کہ وہ ڈکی بھائی نہیں، سعد الرحمان ہے۔ یہ صرف ڈکی کی نہیں، ہمارے نظام انصاف کے 100 دنوں کی بھی کہانی ہے جو تضادات سے بھرپور ہے۔ یہ ہمارے تحقیقاتی اداروں میں کرپشن کی کہانی ہے، جہاں رشوت خور افسران اپنی ذمہ داریاں بھلا کر صرف جیبیں بھرتے ہیں۔ ڈکی کے 100 دنوں کی اس جیل کہانی میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کی ملاوٹ کتنی؟ ڈکی نے ان 100 دنوں میں گزری آزمائش سے کیا سیکھا؟ اور اس سارے کیس میں 90 لاکھ روپوں کی رشوت کی کہانی کیا ہے؟ یہ کون تھے؟ کیسے پکڑے گئے؟ 9 کروڑ روپے کی ڈالر ٹرانزیکشن کا معمہ کیا ہے؟ اور یہ ڈکی بھائی بگ بردر کس کو کہہ رہے ہیں جو ان کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا، اور سسٹم میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ میں ہوں عزیر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ 100 دن کیسے گزرے؟ کس طرح تشدد ہوا؟ کس کس نے یوٹیوبر سے پیسے بٹورے اور کس کس نے انہیں بلیک میل کیا؟ 90 لاکھ کی رشوت کس نے کیسے وصول کی؟ اس سب کی تفصیل ڈکی بھائی، معاف کیجیے گا میں اسے سعد الرحمان نہیں ڈکی بھائی ہی کہوں گا، کیونکہ لوگ اسی نام سے اسے جانتے ہیں۔ 97 لاکھ سبسکرائبر، پبلک فیم پرسنالٹی، یوٹیوبر، سوشل میڈیا انفلوئنسر اور فیملی ولاگر سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کو ان کے تازہ ولاگ میں جب روتے ہوئے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی تحویل میں گزرے 100 دنوں کی کہانی سناتے سنا تو اس وقت شدت سے یہ احساس ہوا کہ یہ ہمارے سسٹم کی وہ شرمناک سٹوری ہے جس پہ ہم سب ننگے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایزی منی یعنی یوٹیوبر کی مسٹری انکم نے پہلے یوٹیوبر کو جہاں پبلک پرسنالٹی بنایا، وہیں ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں، جن میں سے ایک جوا ایپ کی پروموشن بھی تھی، اور یہی وہ غلطی تھی جس نے ڈکی بھائی کے وقت کی سوئیاں پیچھے کی جانب گھما دی۔ یقیناً یہ ڈکی کی زندگی کا ہولناک ترین واقعہ ہے، جب اسے اس کی اہلیہ، ماں باپ اور دیگر اہل خانہ کو سخت مشکل حالات کا سامنا رہا۔ یوٹیوبر کے مطابق ملائیشیا جاتے ہوئے اسے اور اس کی اہلیہ کو لاہور ایئرپورٹ پر آف لوڈ کیا گیا اور ڈکی کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی تحویل میں دے دیا گیا، جہاں اسے پتا چلا کہ یہ گرفتاری ایک جوا ایپ کی پروموشن کے الزام پر ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان میں سوشل میڈیا ایپس پر جوا ایپ پروموشن تو ابھی بھی چل رہی ہے۔ لاکھوں نوجوان ہر روز اپنے حلال کے کروڑوں روپے کی آمدنی کو آن لائن گیمبلنگ ایپس پر ہار رہے۔ تو ڈکی نے پھر صحیح کہا کہ ان کا کیس جوا ایپ کا نہیں بلکہ یہ ان کی دولت کا کیس تھا، یہ رشوت وصولی کا کیس تھا، یہ یوٹیوبر سے کروڑوں روپے ہتھیانے کا کیس تھا۔ ایسا بار بار محسوس ہوا کہ اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے ڈکی نے کئی بار اپنے آنسو پیے۔ یہ ایک انفلوئنسر کے آنسو تھے جسے اس پاکستان میں کم از کم 1 کروڑ لوگ جانتے ہیں، اور اب آپ اندازہ کیجئے پاکستان کی جیلوں میں قید 1,02,026 عام قیدیوں کا کیا ہوگا۔ وہ ہر روز کتنی بار اس بے رحم سسٹم کا نوحہ اپنے آنسوؤں سے پڑھتے ہوں گے۔ ڈکی کے دکھوں کا مداوا تو بگ بردر نے کر دیا، لیکن کیا ہی اچھا ہو جب بگ بردر عام پاکستانی قیدیوں کی تکالیف کا مداوا بھی کرے۔ ڈکی بھائی کے کیس میں ایک بات تو واضح ہو گئی کہ بیٹنگ ایپس کے خلاف کارروائی کے نام پر انہی بیٹنگ ایپس کے ذریعے 90 لاکھ روپے رشوت وصول کرنا قانون کی حکمرانی نہیں بلکہ بدنیتی کا معاملہ تھا۔ لیکن ان جوا ایپ سے زیادہ خطرناک تو وہ قرضہ ایپس ہیں جو ایک مجبور اور سادہ لو پاکستانی کو محض 4800 روپے دے کر 5 لاکھ روپے تک وصول کرتی ہیں، اور ایجنسی آج تک وہ اشتہارات تو بند نہیں کرا سکی۔ کیا یہ کال سینٹر زیادہ بڑا خطرہ نہیں ہے جو غیر ممالک کے لوگوں کو لوٹ کر پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں؟ لیکن یہ کام مسلسل جاری ہے، تو پھر نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو ڈکی بھائی ہی کیوں نظر آئے؟ وجہ صاف ہے، ڈکی بھائی کی جوا پروموشن نہیں، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو ان کو کروڑوں روپوں نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ FIA سائبر کرائم یونٹ کو الگ کر کے NCCIA میں ڈھالنے کا حکومتی اقدام ناکام ہو گیا۔ کیا ہی فائدہ پھر ایسے ادارے کا جس کے اہلکار اپنی ڈیوٹی سے زیادہ اوپر کی کمائی پر توجہ دیں، جو قانون کے نفاذ کی بجائے اپنی جیبیں گرم کرنے پر توجہ رکھیں، جو قوم کی بیٹیوں کو بلیک میل کرنے والوں کے خلاف تو ایکشن نہ لیں لیکن کروڑوں روپے کی رشوت ایک ڈکار میں ہڑپ کر جائیں۔ یہ ڈکی بھائی کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں بگ بردر مل گئے، اور بگ بردر نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اپنی ڈیوٹی کی۔ بگ بردر نے اپنے ادارے کی ساکھ بچائی، وہ ساکھ جس پر دشمنوں نے ہمارے اپنوں کے ذریعے وار کر رکھا ہے۔ بگ بردر ڈکی کے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئے، اور ڈکی نے کھل کر بتایا کہ بگ بردر کا تعلق اس ادارے سے تھا جن کے نام پر ان سے رشوت وصول کی جا رہی تھی، اور جن کے 9 کروڑ روپے اسی ادارے کے نام پر ہڑپ کرنے کی کوشش تھی۔ لیکن قابل فخر ہے بگ بردر جس نے سرحدوں پر ہی نہیں بلکہ ملک کے اندر بھی اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ سلام ہے بگ بردر کو، اور سلام ہے ملٹری انٹیلیجنس کو۔ یہ میرے نہیں بلکہ ڈکی بھائی کے الفاظ ہیں،
उन्होंने फील्ड मार्शल और एमआई का खास शुक्रिया अदा किया और बिग ब्रदर की वजह से हमें अपने विफाकी दायरे में चलने वाली रिश्वत कहानी का इल्म हो सका। डकी की अहलिया अरूप जतोई की दरख्वास्त पर गिरफ्तार FIA 6 अफसरान को यकीनी तौर पर कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। मुझे बजाते खुद खुशी है कि डकी को इंसाफ मिला, लेकिन एक बात मैं डकी और उन जैसे सैकड़ों यूट्यूबर से जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। यहाँ पर मैं बॉलीवुड के एवरग्रीन अमिताभ बच्चन के एक वाक़े पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। शायद 2000 की पहली दिहाई की बात है, जब इंडिया की सबसे बड़ी शख्सियत के हवाले से एक सर्वे किया गया जिसमें 3 बड़े नाम पेश किए गए। ये नाम थे इंडिया के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज़ादी के लीडर गांधी जी और बॉलीवुड फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन। हैरत अंगेज तौर पर लोगों की अक्सरियत ने अमिताभ बच्चन को भारत की सबसे बड़ी शख्सियत करार दिया। आप भारतीयों की इस राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन अमिताभ के उन गोल्डन वर्ड्स को कभी नहीं झुठला सकते जो उन्होंने इस मौके पर एक सवाल के जवाब में कहे। फिल्म स्टार ने कहा कि इतनी बड़ी शख्सियत के मुकाबले में मेरा इंतखाब मुझ पर लाजिम करता है कि मैं पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो जाऊं और कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकले ना मुझसे सरजद हो कि जिस पर मेरे मद्दाह मुझसे मायूस हो और लोगों को मेरे बारे में अपनी राय पर पछताना पड़े। बॉलीवुड स्टार के ये अल्फाज डकी समेत हमारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए मशअल राह हैं कि अगर वो इज्जत और तौकीर चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। लोग उन्हें फॉलो करते हैं, ऐसा ना हो कि वो गलत मिसाल आपको भी गलत साबित करके रखते हैं। डकी के केस में बिग ब्रदर इत्तेफाकिया सही वक्त और सही मकाम पर मौजूद थे। हो सकता है किसी और केस में ऐसा ना हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।